السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہ زمین کانپی نہ آسمان کانپا جب سکا باپ اپنی بیٹی کے جسم سے کھیلنے لگا۔ ناظرین، یقیناً آج کی یہ داستان دکھوں غموں کے ساتھ لبریز ہے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ امجد صاحب نے ایک چھوٹی سی دکان سے بزنس شروع کیا تھا، پھر آہستہ آہستہ شہروں میں امجد کے نام پر بڑی بڑی مارکیٹس بن گئی۔ حال ہی میں انہوں نے لندن میں بھی 2 سٹور بنا لیے۔ امجد صاحب کی کوئی ادا اللہ کو پسند تھی، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اللہ نوازتا ہی جا رہا تھا، مگر امجد صاحب میں ایک خامی گراں تھی کہ وہ غریب لوگوں کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، بلکہ اناء اور کبر سے یہ کہتے تھے کہ یہ غریب لوگ گناہ گار ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو مفلس رکھا ہے۔ یہ مفلسی ان کے گناہوں کی سزا ہے۔ امجد صاحب کی شادی اپنی خالہ کی بیٹی جبین سے ہوئی تھی۔ جبین والدین کی اکلوتی اولاد تھی، فقط 1 سال کی بمشکل تھی جب یتیم ہو گئی۔ جبین کی ماں نے اپنی بڑی بہن یعنی امجد کی ماں اور دوسرے لوگوں کی طرف سے ملنے والے صدقہ خیرات کے پیسوں سے جبین کی پرورش کی تھی۔ جبین کی ماں کو ٹی بی ہو گئی تھی اور پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے اپنا علاج بھی نہیں کروایا تھا اور خون تھوکتے ہوئے انتہائی تکلیف دہ حالت میں مر گئی تھی۔ مگر مرنے سے پہلے ہاتھ جوڑ کر اس نے اپنی بڑی بہن کو کہا تھا کہ میری بیٹی کو اپنی بہو بنا لینا، اور اس کی بہن نے اس کی بات مان لی تھی۔ یوں جیسے تیسے جبین کی شادی امجد صاحب سے ہو گئی تھی، اور امجد صاحب نے جبین سے شادی تو کر لی، مگر جبین کو ملازمہ کی حیثیت سے رکھا ہوا تھا۔ جبین نے صبر و شکر کر کے وقت پاس کرتی رہی، امجد صاحب کے ساتھ گزارا کرتی رہی۔ وقت گزرتا رہا اور امجد کے گھر بیٹی پیدا ہوئی۔ والدین ایک ایک کر کے گزر گئے اور امجد صاحب کی مارکیٹس ملک اور بیرون ملک میں بھی چلنے لگی۔ امجد صاحب کے کسی حاسد دوست نے انہیں مشورہ دیا کہ آپ کا بزنس ویسے بھی اچھا چل رہا ہے، لہذا دوسری شادی کر کے انجوائے بھی کرو اور ساتھ ساتھ اپنا وارث بھی پیدا کرو۔ امجد صاحب ایک اچھے بزنس مین ہوتے ہوئے بھی اپنے منافق دوست کو نہ پہچان سکے اور اس کی بات پر عمل کرنے کا سوچنے لگے۔ امجد صاحب کی بیٹی ایمن بھی 17 سال کی ہو چکی تھی۔ امجد صاحب نے اپنی بیٹی کی ہم عمر زویا نامی ایک لڑکی کو پی اے رکھ لیا تھا۔ زویا ایک شاطر لڑکی تھی۔ اس نے جلد ہی امجد صاحب کو سینے میں اتار لیا اور لندن میں موجود مارکیٹس کی وہ مینجمنٹ ڈائریکٹر بن گئی۔ زویا نے وہاں کے ورکرز پر اپنا اثر و رسوخ بٹھا لیا تھا۔ دوسری طرف امجد صاحب نے زویا کو شادی کی پیشکش کر دی، جو کہ زویا نے 2 شرائط کے ساتھ قبول کر لی کہ ایک لندن والا بزنس زویا کے نام کیا جائے اور دوسری شرط یہ کہ اپنی بیوی سے اجازت لی جائے۔ امجد صاحب نے پلک جھپکتے ہی لندن والا بزنس زویا کے نام کر دیا، مگر جب گھر میں دوسری شادی کی بات کی تو ان کی بیوی جیبین نے کوئی جواب نہ دیا، مگر ایمن نے انتہائی سخت جواب دیا اور کہا کہ آپ یا دوسری شادی کو رکھیں گے یا ہمیں۔ ایمن کی یہ بات سن کر امجد صاحب نے ایمن کی ماں جبین کو فوراً طلاق دے دی اور ایمن کو بھی گھر سے ماں کے ساتھ نکال دیا۔ ایمن ماں کے ساتھ ماں کے آبائی گھر میں آ گئی۔ شروع میں ایمن نے ملازمت کی کوشش کی، مگر ہر طرف بیڑیے بیٹھے تھے۔ 2 ہفتے بعد ہر کوئی جسم کی ڈیمانڈ کر دیتا، لہذا ایمن نے وہ سب کچھ چھوڑ کر اکیڈمی بڑھانا شروع کر دی۔ ادھر پہلی بیوی سے
طلاق ہونے کے بعد زویا نے پاکستان والے کاروبار کا باقی آدھا حصہ بھی اپنے نام کروا لیا۔ اب زویا ہر چیز کی مالک بن چکی تھی، تو اس نے امجد صاحب سے طلاق لے کر لندن میں اپنے کسی اور دوست کے ساتھ شادی کر لی، اور امجد صاحب نے بینک میں موجود رقم سے شراب اور نئے نئے جسم خریدنے شروع کر دیے اور ان سے غلط کاری کرنا شروع کر دی۔ ایمن کی ماں اس عمر میں طلاق کا داغ ماتھے پر لگنے اور گھر میں فاقوں کی نوبت اور جوان بیٹی دہلیز پر بیٹھی ہونے کا سوچ سوچ کر دماغ کے کینسر کا شکار ہو چکی تھی۔ ایمن تو مشکل سے گھر میں 1-2 وقت کا کھانا پورا کر رہی تھی، اس لیے امی کی بیماری کا علاج کسی طور پر ممکن نہ تھا۔ اس نے ہر جگہ سے مدد مانگی مگر کوئی مناسب حل نہ ملا۔ آخرکار ایک دلال نے ایمن کے جسم کے عوض اس کی ماں کے علاج کی حامی بھر لی، مگر ایمن نے انکار کر دیا۔ ایمن کے انکار کے بعد دلال ایمن کو کہنے لگا کہ تم لوٹ کر میرے پاس آؤ گی، مگر شاید میں تب تمہیں اتنی قیمت ادا نہ کروں۔ ایمن دلال کی بات سن کر چپ کر کے چلی گئی۔ ادھر ایمن کی ماں کی تکلیف حد سے بڑھ چکی تھی۔ ساری رات وہ درد سے چلاتی تھی۔ ایمن کی ماں کی تکلیف ایمن سے برداشت نہ ہوئی تو ایمن نے دلال کی بات مان لی، مگر اب دلال نے ایمن کو دبئی کے ایک ہوٹل میں بیچنے کا کہہ دیا اور کہنے لگا کہ تمہاری ماں کا علاج بہترین ہوگا۔ ایمن نے اپنے سامنے ماں کو بہترین اسپتال کے پرائیویٹ روم میں داخل کروا دیا اور خود دلال کی بات مان کر دبئی کے ایک ہوٹل میں چلی گئی۔ دوسری طرف ایمن کا باپ امجد بھی اپنے دوست کے ساتھ دبئی میں عیاشی کرنے آیا ہوا تھا۔ امجد کو اس کے دوست نے بتایا کہ فلاں ہوٹل میں ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی آئی ہوئی ہے۔ امجد نے منہ بولی قیمت ادا کر کے لڑکی کو 1 رات کے لیے بک کر لیا، اور جب مقررہ وقت پر وہ اپنے دوست کے ساتھ ہوٹل کے کمرے میں پہنچا تو سامنے اپنی بیٹی کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ دوسری طرف ایمن نے بھی جب اپنے جسم کا پہلا خریدار اپنے باپ کے روپ میں دیکھا تو ایمن نے بھی زندگی کے مزید ستم سہنے سے انکار کر دیا۔ یوں دونوں باپ بیٹی زندگی کے سارے ستم سہنے سے انکاری ہو گئے۔ یوں ہی دونوں باپ بیٹی نے اسی ہوٹل سے کود کر جان دے دی۔ ناظرین یاد رکھیں، برائی کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ کبھی کبھی برائی کرنے والوں کے ساتھ ساتھ معصوم لوگ بھی برے انجام سے دوچار ہو جاتے ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ ایمن کا باپ اس کو تو برائی کا جو انجام برا ہوتا ہے اسی سے اس کا انجام بھی اسی طرح برا ہوا۔ اسے برائی کرنے کی وجہ سے برائی سے دوچار ہونا پڑا، لیکن بیچاری ایمن اپنی دنیا اور آخرت صرف اور صرف باپ کے غلط فیصلوں کی وجہ سے برباد کر بیٹھی، اور ایمن کی ماں اپنے شوہر کی غلطیوں کی وجہ سے بیچاری نہ جانے کتنی اذیت میں اس دنیا سے چل بسی۔ ناظرین اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہوئے تو پلیز یہ سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے، کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ نیکسٹ والی ویڈیو کیسی ہونی چاہیے اس کے بارے میں تبصرہ ضرور کیجئے۔ آپ کا اپنا چینل انٹرسٹنگ سٹوری۔ جزاکم اللہ۔